العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس لإمامة جبريل في اليوم الأول حين زالت الشمس، وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وقال إذا صار الظل مثله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال. لهما إمامة جبريل في الأول للعصر في هذا الوقت، في اليوم الأول للعصر في هذا الوقت. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه السلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت، وإذا تعارضت الآثار لم ينقضي الوقت بالشك. اور ظہر کا اول وقت وہ وقت ہے جب سورج ڈھل جائے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن زوال شمس کے وقت امامت کی تھی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظہر کا آخری وقت اس وقت سے ہے جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو جائے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہی ایک روایت ہے، اور زوال کے وقت اشیاء کا جو سایہ ہوتا ہے وہی سایہ اصلی ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلے دن عصر کے لیے اس وقت میں امامت کرنا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے: ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی شدت کی وجہ سے ہے، اور اہل عرب کے علاقوں میں سخت گرمی اسی وقت میں ہوتی ہے، اور جب آثار میں تعارض ہے تو شک کی وجہ سے وقت خارج نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، ظہر کے وقت کی تفصیل اس عبارت میں ظہر کے اول اور آخری وقت سے بحث کی گئی ہے۔ ظہر کے اول وقت میں تو حضرات ائمہ متفق ہیں، چنانچہ ہمارے علماء ثلاثہ کے یہاں ظہر کا اول وقت بالاتفاق زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن آپ کو اسی وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی تھی۔ البتہ ظہر کے آخری وقت کے سلسلے میں علماء احناف کا اختلاف ہے، چنانچہ امام صاحب سے منقول جملہ روایات میں سب سے مستند اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو چند ہو جائے، سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ اس کے دو چند ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرات صاحبین کے یہاں سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو جائے تب ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز اس وقت میں پڑھائی تھی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
معلوم ہوا کہ اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ورنہ تو امامت جبرائیل کا غیر وقت میں عصر پڑھانا لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابردو بالظہر کے فرمان سے گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کے علاقوں میں ایک مثل سایہ ہونے کے وقت گرمی اپنے شباب پر رہتی تھی، لہٰذا یہ بات طے ہے کہ ابردو کا مصداق وہ وقت ہے جو مثل اول کے بعد آتا ہے، اور جب مثل اول کے بعد والے وقت میں ظہر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر اس وقت میں عصر کا وقت کہاں سے آ جائے گا؟ وَإِذَا تَعَارَضَتْ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں حضرات صاحبین کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ جب ایک مثل پر ظہر کا وقت باقی رہنے اور ختم ہونے کے سلسلے میں نصوص میں تعارض ہے، جبکہ امامت جبریل والی حدیث سے ایک مثل پر ظہر کے وقت کا ختم ہونا ثابت ہو رہا ہے، اور امام صاحب کی پیش کردہ حدیث سے ایک مثل پر اس وقت کی بقا ثابت ہو رہی ہے، تو اب اذا تعارضا تساقطا کی روح سے دونوں حدیثوں کو ایک طرف کر دیں گے اور خود اس وقت کے متعلق غور کریں گے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثل سے پہلے ظہر کا وقت یقینی طور پر باقی تھا، اور ایک مثل پر اس کی بقا اور عدم بقا کے حوالے سے نصوص میں تعارض ہو گیا، اور ایک مثل کے بعد اس کے باقی رہنے اور ختم ہو جانے میں شک واقع ہو گیا، حالانکہ ایک مثل سے پہلے اس کی بقا کا یقین تھا، تو بقا کا یقین خروج کے شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوگا، اور ایک مثل کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، کیونکہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے الیقین لا یزول بالشک۔ صاحب ہدایہ نے وفی الزوال کے ذریعے سایہ اصلی کی حقیقت بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ سایہ جو تمام چیزوں کے لیے زوال کا وقت کہلاتا ہے، سایہ اصلی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سایہ جو تمام چیزوں کے لیے زوال کا وقت کہلاتا ہے، اسی کو فقہا کی اصطلاح میں سایہ اصلی کہا جاتا ہے۔ صاحب عنایہ نے سایہ اصلی کی معرفت اور اس کی شناخت کے متعلق محمد ابن شجاع کا قول بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بالکل برابر اور ہموار زمین میں ایک لکڑی گاڑی جائے، اور جہاں تک اس لکڑی کا سایہ پہنچے اس جگہ ایک علامت بنا دی جائے، اور جب تک لکڑی کا سایہ گھٹتا رہے گا وہ زوال سے پہلے کا وقت ہوگا، لیکن جیسے ہی لکڑی کا سایہ ٹھہر جائے اور اس میں نقص اور اضافہ کچھ بھی نہ ہو، بس یہی سایہ اصلی ہے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، اور دونوں قولوں پر جب ظہر کا وقت نکل جائے تو وہی عصر کا وقت ہے، اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے، یعنی عصر کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج غروب نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے غروب شمس سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ پیارے بچوں، عصر کے وقت کا بیان فرماتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت نکل جائے گا اس کے معاً بعد عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، یعنی امام صاحب کے یہاں عصر کا اول وقت
2 مثل کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں مثلین تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں چونکہ ایک ہی مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے حضرات صاحبین کے یہاں ایک مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوگا، اور دونوں فریق کے یہاں اس وقت تک عصر کا وقت باقی رہے گا جب تک کہ سورج غروب نہ ہونے لگے۔ جب سورج غروب ہونے لگے گا تو عصر کا وقت بالاتفاق ختم ہو جائے گا۔ عصر کے اول وقت کی دلیل تو امامت جبریل والی حدیث ہے، اور آخر وقت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ غروب شمس سے پہلے پہلے جس شخص نے بھی عصر کی نماز کی 1 رکعت پا لیا، گویا اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ واضح ہے کہ غروب شمس تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے، ورنہ اس وقت نماز کے پا لینے کا کیا مطلب ہے؟ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وقال الشافعي رحمه الله تعالى مقدار ما يصلي فيه 3 ركعات لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أما في يومين في وقت واحد، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق، وما رواه كان للتحرز عن الكراهة، ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما هو الحمرة، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام الشفق الحمرة، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه السلام آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق، وما رواه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه ذكره مالك رحمه الله تعالى في المؤطأ، وفيه اختلاف الصحابة۔ اور جب سورج ڈوب جائے تو یہ مغرب کا اول وقت ہے، اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار تک جس میں مصلی 3 رکعات نماز پڑھ لے، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی تھی۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مغرب کا اول وقت غروب شمس کا وقت ہے، اور اس کا آخری وقت غیبوبت شفق کا وقت ہے، اور امام شافعی نے جس کو بیان کیا ہے وہ کراہت سے بچنے کے لیے تھا۔ پھر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق و سفیدی ہے جو سرخی کے بعد افق میں ظاہر ہوتی ہے، اور حضرات صاحبین کے یہاں سرخی ہی شفق ہے۔ یہی امام صاحب سے ایک روایت ہے، اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شفق سرخی ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب افق سیاہ ہو جائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ حضرت ابن عمر پر موقوف ہے۔ امام مالک نے اپنی موطا میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں حضرات صحابہ کا اختلاف بھی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، مغرب کے وقت کی وضاحت، اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ مغرب کا اول وقت سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کب تک باقی رہتا ہے اس سلسلے میں حضرات ائمہ مختلف ہیں۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصح یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اتنی مقدار میں باقی رہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا اس میں 3 رکعات نماز پڑھ سکے، اور بس اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
بقیہ دیگر ائمہ کے یہاں مغرب کا وقت غروب شفق تک باقی رہتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ایک روایت بھی ہے۔ قول اول کے سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں دن ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز پڑھائی تھی۔ دونوں دن ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز پڑھائی تھی۔ اگر مغرب کا وقت دراز ہوتا تو یقیناً حضرت جبرائیل اور نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی تقدیم و تاخیر کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت میں گنجائش نہیں ہے، توسع نہیں ہے۔ ہم سب کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اور اس میں غروب شمس کو مغرب کا اول وقت اور غیبوبت شمس کو اس کا آخری وقت قرار دیا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مغرب کا وقت ثلاث رکعات پڑھنے کی مقدار کے بعد نہیں ختم ہوتا، بلکہ غیبوبت شفق تک دراز اور برقرار رہتا ہے۔ رہی وہ حدیث جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کا دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب پڑھانا مکروہ وقت سے بچنے کے لیے تھا، اور اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ مغرب کو آخری وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، لہذا اس تحرز کی وجہ سے، اس اجتناب اور بچنے کی وجہ سے آپ مغرب کے وقت کو ثلاث رکعات کی مقدار میں محصور نہیں کر سکتے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا نماز شروع کرنا ثابت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس نماز سے فراغت کب حاصل کی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ دوسرے دن غیبوبت شفق کے وقت فراغت حاصل کی ہو۔ بہرحال ہمارے یہاں تو یہ طے ہے کہ غیبوبت شفق تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن اس شفق سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ امام عالی مقام حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ شفق سے وہ سفیدی مراد ہے جو سرخی کے بعد افق پر ظاہر ہوتی ہے۔ شفق سے وہ سفیدی مراد ہے جو سرخی کے بعد افق پر ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت صاحبین فرماتے ہیں شفق سے سرخی ہی مراد ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہی ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے۔ ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشفق الحمرۃ، کہ شفق سرخی ہی کا نام ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخر وقت المغرب اذا اسود الافق، یعنی مغرب کا آخری وقت تب ہے جب افق سیاہ ہو جائے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ افق میں سفیدی کے بعد ہی سیاہی آتی ہے اور چھاتی ہے، اس لیے شفق سے مراد سفیدی ہوگی، اور اس سفیدی کے ظہور تک مغرب کا وقت باقی رہے گا۔ رہی وہ روایت جو صاحبین کا مستدل ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عمر پر موقوف ہے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور ہماری پیش کردہ روایت بالکل درست ہے، یعنی مرفوع ہے، اور مرفوع کے مقابلے میں موقوف حدیث حجت نہیں بن سکتی، اس لیے اس سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں حضرات صحابہ کا اختلاف ہے، کیونکہ صحابہ میں سے بھی بعض حضرات شفق سے سفیدی مراد لیتے تھے اور بعض حضرات سرخی مراد لیتے تھے، اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی مراد کے سلسلے میں حضرات صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو اس سے استدلال کرنا اور اسے حجت یا دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی مراد کے سلسلے میں حضرات صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو اس سے
استدلال کرنا اور اسے حجت یا دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم تطلع الفجر لقوله عليه السلام وآخر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر وهو حجة على الشافعي في تقديره بذهاب ثلث الليل۔ اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جب شفق غائب ہو جائے، اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عشاء کا آخری وقت فجر طلوع نہ ہونے تک ہے، اور یہ فرمان امام شافعی کے خلاف تہائی رات گزر جانے کے ساتھ اندازہ کرنے میں حجت ہے۔ عشاء کے وقتوں کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عشاء کا وقت غیبوبت شفق سے شروع ہو کر طلوع فجر یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، اور اس سلسلے میں کتاب میں بیان کردہ حدیث ہمارا مستدل ہے، جس میں واضح طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ عشاء کا آخری وقت طلوع فجر سے پہلے پہلے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عشاء کا آخری وقت تہائی رات تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ ان کی دلیل امامت جبرائیل والی حدیث ہے، جس میں یہ مضمون وارد ہے کہ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ نِصْفُ اللَّيْلِ، اور یہ مضمون امامت کے دوسرے دن کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن تو غیبوبت شفق کے بعد عشاء پڑھائی، اور دوسرے دن تہائی رات یا نصف رات گزرنے کے بعد پڑھائی، اور چونکہ اخیر میں انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتک، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت بھی غیبوبت شفق اور ثلث لیل کے بین ہیں، اسی لیے ہم ثلث لیل کو عشاء کا آخری وقت مانتے ہیں۔ لیکن ہماری طرف سے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ظہر کے سلسلے میں نصوص متعارض تھیں، اسی طرح یہاں بھی نصوص متعارض ہیں، لہذا نصوص سے ہٹ کر یقین کو فیصل بنایا جائے گا، اور ثلث رات کے بعد بھی عشاء کے وقت کی بقا کو ثابت مانا جائے گا، کیونکہ ثلث لیل سے پہلے تک اس کا ہونا متیقن ہے۔ وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر لقوله عليه السلام في الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، قال هذا عندهما وعند أبي حنيفة وقته وقت العشاء إلا أنه لا يقدم عليه عند التذكير للترتيب۔ اور وطر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے، اور اس کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو، اس لیے کہ وطر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ وطر کو عشاء اور صبح کے درمیان پڑھو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم حضرات صاحبین کے یہاں ہیں، جبکہ امام صاحب کے یہاں عشاء کا وقت ہی وطر کا بھی وقت ہے، لیکن یاد نہ ہونے کی صورت میں وطر کو عشاء پر مقدم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ترتیب واجب ہے۔ پیارے بچوں، نماز وطر کے وقت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات صاحبین کے یہاں وطر کی نماز کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو وقت عشاء کا ہے وہی وقت وطر کا بھی ہے۔ صاحبین کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فصلوها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، یعنی وطر کو عشاء اور صبح صادق کے درمیان پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے صاحبین کا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء اور صبح صادق کے مابین وطر پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بین اور مابین کا تحقق اسی وقت ہوگا جب وطر کو عشاء کے بعد اور صبح صادق سے پہلے پڑھا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ حضرت امام صاحب کی دلیل
یہ ہے کہ ان کے نزدیک وطر عملی طور پر فرض ہے، یعنی جس طرح فرائض کو پابندی سے ادا کرنے کا معمول ہے، اسی طرح وطر کو بھی پابندی سے ادا کرنے کا معمول ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر وقت دو واجب نمازوں کو جمع کرے تو ان دونوں نمازوں کا ایک ہی وقت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، جیسے بہت سی فائتہ نمازیں اور وقتیہ نماز کے دونوں کو ایک وقت جمع کرتا ہے، جیسے بہت سی فائتہ نمازیں اور وقتیہ نماز کے دونوں کو ایک وقت جمع کرتا ہے اور ان میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، اور جو عشاء کا وقت ہے وہی وطر کا بھی وقت ہوگا۔ البتہ چونکہ وطر اور عشاء میں ادا کے اعتبار سے ترتیب واجب ہے، اس لیے وطر کو عشاء پر جان بوجھ کر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ اگر عمدن کسی نے ایسا کر دیا تو اس کے لیے وطر کا اعادہ واجب ہے، کیونکہ ان میں ترتیب واجب ہے اور ترک واجب سے نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر نسیاناً اور سہواً ایسا ہوا تو امام صاحب کے یہاں اعادہ ضروری نہیں ہے، جبکہ حضرات صاحبین کے یہاں اس صورت میں بھی اعادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے نمازوں کے مطلق اوقات کو بیان کیا گیا ہے، اب یہاں سے کامل اور ناقص اوقات کو بیان کریں گے، اور ہر ایک کے لیے علیحدہ فصل بھی قائم کریں گے۔ چنانچہ اس فصل کے تحت اوقات کاملہ اور اوقات مستحبہ کو بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.